تعالی نے مسلمانوں پر صدقۃ الفطر اور عید الفطر کا حکم نازل فرمایا۔ عید الفطر کے بارے میں اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ فصلہ سے مراد اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا نام لیں۔ وَذَكَرَ اسْمَ سے کیا مراد ہے کہ اللہ کے نام کو، اللہ کے ذکر کو بلند کریں۔ جب عید آتی ہے تو مسلمان اللہ کے نام کو بلند کرتے ہیں نا؟ کس کس کو یاد ہے؟ کیسے کرتے ہیں؟ ہاں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ وہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے نام کو بلند کرو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فصلا، یہ عید الفطر کی نماز کا حکم ہے۔ یوں مسلمانوں پر صدقۃ الفطر اور عید الفطر کی نماز کا حکم نازل ہوا، اور اسی سال اسی مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا۔ اب زکوٰۃ کی فرضیت پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر آیات نازل فرمائی ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا دوسرا سال ہے کہ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم نازل فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایمان والو درود پڑھو، سلام بھیجو۔ کیوں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ درود پڑھنے کا حکم مل گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید الفطر ہو گئی، شوال کا مہینہ شروع ہے کہ اللہ کی طرف سے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عید الاضحیٰ اور قربانی کا حکم نازل ہوا۔ عید الاضحیٰ کا حکم فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے فرمایا فَصَلِّ، عید کی نماز پڑھیں، وَانْحَرْ، اور اس کے بعد قربانی کریں۔ جو لوگ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرتے ہیں ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کس چیز کو بیان کیا ہے؟ فصلی، نماز پڑھو اور اس کے بعد قربانی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قربانی کا حکم نازل فرمایا۔ یہ ہجرت کا دوسرے سال میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے، روزوں کی فرضیت، صدقۃ الفطر، عید الفطر کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت،